نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی قابل احترام مشائخ عظام، علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آرگنائزرز جماعت اہل سنت پاکستان، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پیر خالد سلطان صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے آج تمام اہل سنت جماعت کو اکٹھا کیا اور تمام سنیوں کو اکٹھا کیا، اور برادران دین و ملت، ہم آج اس سنی کانفرنس میں آئے ہوئے تمام سنیوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ دراصل سنی ہی وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم رحمت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی الگ پہچان، الگ شناخت، الگ آئیڈیالوجی، الگ آئیڈینٹی کا نعرہ لگایا اور ایک الگ ریاست کا نعرہ لگایا. اور سنی ہی وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ مسلمز آر ناٹ مائنورٹی، وی ہیو اے سیپریٹ آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈینٹی. ہماری ایک الگ نظریہ ہے، ایک الگ آئیڈینٹی ہے، اور وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نظریہ صرف لا الہ نہیں. الحمدللہ جب صدر پاکستان نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو میرے دادا آپ نے فرمایا ہمیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگانا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہمیں بطور مسلمان ہماری الگ پہچان کی وجہ سے ملا ہے. برادران دین و ملت، آج جو اولیاء اللہ نے جو لوگوں کو مسلمان کیا، آج اولیاء اللہ کو ہی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج مسلمان ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اہل سنت جماعت کے پلیٹ فارم سے میں یہاں یہ فکر دینا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے. پہلے ہمارے آباء و اجداد، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اس سنہری دور میں مسلمان سب سے بہترین فلاسفرز بھی مسلمان میں تھے، سب سے بہترین ریسرچرز اور ڈاکٹر بھی مسلمان تھے، سب سے بہترین حکیم اور طبیب بھی مسلمان تھے، سب سے بہترین حکمران بھی مسلمان تھے. اور آج ہم لوگ کیوں زوال پذیر ہیں؟ آج ہمارے اندر سب سے بہترین سائنٹسٹ کیوں نہیں؟ سب سے بہترین ریسرچرز کیوں نہیں؟ سب سے بہترین فلاسفرز کیوں نہیں؟ جبکہ مسلمان وہ ہیں کہ جنہوں نے تمام فلسفیز، چاہے وہ گریک فلسفی ہے، چاہے وہ رومن امپائر ہے، جتنی بھی سیولائزیشنز ہیں، مسلمانوں نے جب انہوں نے حکومت کی تو عدل و انصاف کا نظام دیا، انہوں نے آپس میں بھائی چارے کا نظام دیا، انہوں نے اخوت کی بات کی. برادران دین و ملت، آج ہم کیوں زوال پذیر ہیں؟ آج ہم کیوں اغیار کی فلسفی پہ چل رہے ہیں؟ آج کیوں فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، بوسنیا میں، چچنیا میں کیوں آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، ہم نے
قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ برادران دین و ملت، آج ہمیں اسی طرح سے آج جو اسلام کا اصل فلسفہ تھا کہ اسلام جو ہمیں ہیومینٹی کا درس دیتا ہے، جو ہمیں ایکویلٹی کا درس دیتا ہے، جو ہمیں بردرہڈ کا درس دیتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آج ہمیں ان تعلیمات پہ چلنا ہے اور سب سے بڑھ کے صوفیاء کی تعلیمات پہ چلنا ہے، کیونکہ صوفی جو ہیں وہی جو ہیں حق کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ وہی جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر تمام اہل سنت جماعت کے تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کرائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پنجتن پاک کی غلامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلامی نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آستانہ عالیہ موڑا شریف کے چشم و چراغ بہت پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے ایک بہت ہی اہم مہمان موتیوں والی سرکار پیر سید عنایت علی شاہ بادشاہ صاحب پشاور سے تشریف فرما ہیں، تحریک عشق کے مصطفیٰ صوبہ